بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں صدام مانگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کچھ دوست ہمیں ٹک ٹاک اور فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمیں لائک، سبسکرائب اور فالو کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی جو اپڈیٹس ہیں وہ لاتے رہیں۔ آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے۔ اسلام آباد پولیس میں بڑی مبینہ طور پر بے ضابطگیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ چند روز پہلے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس میں محکمانہ پروموشن کمیٹی کی سفارش پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئی ہیں آئی جی اسلام آباد نے۔ پہلے تو کئی سالوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پروموشنیں نہیں ہو رہی تھی، تو اب جب ان کی پروموشنیں ہونے کو آئی، محکمانہ پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پروموشنیں بھی ہوئیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ تمام نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 82 لوگ تھے جن کو محکمانہ ترقی والی جو کمیٹی ہے، محکمانہ پروموشن کمیٹی جو ہے 82 لوگوں کو جو ہے وہ ریکمینڈ ہوا تھا، جس میں سے جو محکمانہ پروموشن کمیٹی کے جو ٹیم تھی اس نے 33 لوگ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے ہیں۔ جو 33 لوگ ریجیکٹ کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کا تو ہمیں جینون جو مسئلہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف شو کاز نوٹس ہے، تو اس لیے آپ کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اس کے علاوہ جو 32 لوگ جو ہیں جن کو پروموٹ نہیں کیا گیا، ان کے حوالے سے بڑی ایک انوکھی سی منطق جو ہے وہ پیش کی گئی ہے محکمانہ پروموشن کمیٹی کا۔ پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون شامل تھا۔ محکمانہ پروموشن کمیٹی میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین تھے، اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور اے آئی جی لیگل اور اس کے ساتھ ایس ایس پی آپریشن جو ہے وہ اس محکمانہ پروموشن کمیٹی کے ممبر تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو، یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد پولیس کے آفیشیل پیج سے ہی ہم نے لی ہے کہ اس میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ لوگوں کو پروموشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ساری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے اور مختلف لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ انٹرویو کی جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو بے ضابطگی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ جو 33 لوگ ہیں، 33 میں سے ایک کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کو شو کاز نوٹس تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ روکا گیا۔ وہ جائز بات ہے، اگر کسی پہ مقدمہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز بات ہے۔ تو ان 32 لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہے کیا کہہ کے ریجیکٹ کیا گیا کہ آپ کو محکمہ پولیس کی سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ اب ان کو کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ تھانہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کو تھانے کے کلچر کا پتہ ہے، دفعات کا پتہ ہے، قانون کا پتہ ہے، ڈیوٹی کیسے ہوتی ہے پتہ ہے۔ کچھ لوگ سیکیورٹی ڈویژن میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ بھی پولیس کی ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کی تعیناتی آئی جی آفس میں ہے تو وہ اس کے گیٹ پہ اگر ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ پولیس کی ہی ڈیوٹی کر رہا ہے نا۔ اب اس کو اگر آپ ایک بندے کی ساری زندگی آپ نے گیٹ پہ تعینات رکھا ہے، وہ ہیڈ کانسٹیبل ہے یا وہ اے ایس آئی ہے یا وہ سو کال جو بھی ہے کوئی، اب اس کو جب پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو تھانے میں نہیں رہے، آپ کو تو قانون ہی نہیں آتا۔ یار وہ پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرتا رہا، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مبینہ طور پہ اس ساری کمیٹی نے حق تلفی کی ہے اور چھوٹے لوگوں کی حق تلفی کی ہے۔ یہ 32 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کو یہ تفصیل یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تمام 32 لوگ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان کی جو سروس ہے وہ 25 سے 30 سال ہے۔ 25 سے اوپر ہے، 30 سے اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے، لیکن 25 تو ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ یہ 25 سال ان کی سروس ہے۔ اچھا، اس میں جو پولیس میں جو پروموشن ہوتی ہے نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک لوئر کورس ہوتا ہے۔ جب آپ لوئر کورس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو حوالداری لگ جاتی ہے، جسے ہم اپنی دوسری زبان میں کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل۔ پھر اس کے بعد ایک انٹر کا کورس ہوتا ہے، جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بنتے ہیں اے ایس آئی۔ جب جو انٹر والا کورس ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے اچھے مارکس لیے، 3 کینڈیڈیٹ کی ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں، ایک نے 70 نمبر لیے، ایک نے 80 نمبر لیے، ایک نے 90 نمبر لیے۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اگر 90 نمبر والے کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی کمپلین ہے، کوئی شو کاز ہے تو اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے، 80 اور 70 والا اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہے، جب وہ کیس اس 90 نمبر والے کے خلاف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جب دوبارہ محکمانہ پروموشن کمیٹی اسے کنسیڈر کرتی ہے تو وہ اس کے 90 نمبر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو انٹر والا کورس ہوتا ہے اس میں جو آپ نے نمبر لیے ہیں، جو آپ کی نمبرنگ لگی ہے، وہ آپ کی آگے تا سروس، جب تک آپ سروس میں یہی نمبرنگ چلنی ہوتی ہے، تو پھر یہی نمبرنگ جو ہے وہ اس بندے کی بحال بھی ہو جاتی ہے۔ اب کسی نے ڈیوٹی نہیں کی تھانے میں، پر وہ ہے تو پولیس کا ملازم ہی نا،
یہ مجھے ایک سینس سمجھ نہیں آئی۔ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے بھی ایک پرچہ دیا تھا فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ، اس میں جو بھرتیاں ہوئی تھیں وہ بھی ایلیگیشن تھا، اور اس میں بھی جو بھرتی کرنے والی ٹیم تھی اس نے بھی اسی طرح کا جو کہا تھا جی وربلی ہمیں جو بندے پسند آئے ہم نے وہ رکھے۔ جب بعد میں ایف آئی اے نے ریکارڈ منگایا تو جو ریٹن ٹیسٹ میں جنہوں نے ٹاپ کیا ان کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، جنہوں نے فیل کیا ان کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا۔ تو یہ 2 نمبری جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اسلام آباد پولیس کے جو سینئر حکام ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ آفیشیل ورژن ہمیں دے دیں کہ یہ زیادتی جو چھوٹے ملازمین ہیں جو حق تلفی کی جا رہی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک تو کسی نے ہمیں، جب تک میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں، کسی نے کوئی اپنا اوپینین ہمیں نہیں دیا، لیکن اگر کوئی بھی ذمہ دار افسر اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں پہ آپ اپنا جو موقف ہے وہ بالکل دے سکتے ہیں، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔